تعالیٰ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ یاد کچڑا کیسا ایمان، یہ دو رنگی چال کیسی تمہاری، ایک طرف زبان سے کہتے ہو گفتار میں ہم ایمان والے ہیں، اور جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو پریکٹیکل لائف میں تمہیں دیکھا جاتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ وہی کرتے ہو جو شیطان کہتا ہے، اور جو رحمان کا فرمان ہے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہو، کہتے ہو نہیں وہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جلیل القدر 6 صحابہ کرام ہیں جن کی شہادت اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے آخری بات، وہ اس مہینے کے اندر اگر آپ جانی مالی اعتبار سے کسی طرح کا تعاون ان چیزوں میں کرتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا، کھچڑا بنانے میں، ان بدعت خرافات میں، یا ان میلوں کی جگہوں میں جانا، وہ بھی قطعی حرام۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 8ویں پارے سورہ انعام میں، تم بے حیائی اور بے شرمی کے اور بدعات اور خرافات کی جگہوں سے بھی دور رہو۔ آج لوگ شوق سے اپنے بچوں کو، نواسے کو، پوتے کو لے کر دادا چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ چچا جان وہ محرم کا میلہ لگا ہوا ہے نا، ذرا بچے کو لے کے جا رہے ہیں دکھانے۔ یہ چندہ کہاں دے رہے ہو؟ تو یاد رکھیں یہ چندہ دے رہے ہیں محرم کا جو کرتب ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں اس میں دینے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ٹوٹل پیسے کا حساب لیا جائے گا، یہ قطعی حرام کاری میں آپ کے پیسے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے حرام کاری کو دیکھنا وہ بھی جرم ہے، چونکہ رب کا حکم ہے فلا تقعدوا معهم۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو، میرے ایمان والے بندوں پیار سے تمہیں سمجھاتا ہوں ان جگہوں سے دور رہو، وہاں پیسہ خرچ کرنے سے دور رہو، کیونکہ تمہارا خرچ کرنا حرام، تمہارا دیکھنا حرام، تمہاری حاضری حرام، یہ سب حرام کام تم کرنے جا رہے ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ليس في أمرنا هذا فهو رد، رواه البخاری ومسلم۔ هذا الحديث وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من أحب السنة فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة إلى آخر الحديث۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعۃ المبارک، قابل احترام خواتین اسلام، بلا کسی تمہید کے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر درود و سلام کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین۔ حضرات سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بڑا اہم ترین ہے، خوب غور سے سماعت فرمائیں، چونکہ اس مہینے کی، اس مبارک اور مقدس مہینے کی اہم ترین بیان میں سے ایک عظیم بیان ہے۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو عنوان ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ عنوان ہے آج کے بیان کا محرم الحرام کی بدعات و خرافات۔ اس عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلا کسی تمہید کے سب سے پہلی جو ہمارے حالات حاضرہ میں جو ہمارا معاشرہ، جبکہ اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال عرف عام میں ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرے کی چند سنگین اور نہایت ہی ڈینجر، خطرناک رسم و رواج، بدعات و خرافات پر مبنی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں محرم کے مبارک اور مقدس مہینے کے تعلق سے معاشرے کا ذہن کتنا گندا ہو چکا ہے، اس کا انداز آپ اس بات سے لگاؤ کہ لفظ محرم آج کے معاشرے کی زبان پر آتا ہے تو شیطان لعین ان کے ذہن کے اسکرین پر سوائے بدعات، خرافات، گندی رسمیں، بیکار رسمیں، اس کے سوا اور کچھ بھی ان کے ذہن کے اسکرین پر کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لفظ محرم گویا ایک ایسا لفظ مسلمانوں کے درمیان، نام نہاد مسلمانوں کے درمیان ہو گیا کہ لفظ محرم آیا نہیں کہ بدعات و خرافات ذہن کے اسکرین پر سج کر کر کے آ گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ محرم کے مبارک مہینے کو کچھ معاشرے کے بدبخت، نالائق لوگ، لا علم، شریعت اسلامیہ سے ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب علیم سے محفوظ حفاظت میں رکھے۔ یہ اتنا گندا، اتنا گھٹیا تخیل ہے، یہ سوچ ہے، اتنی گندگی ہے اس کے اندر کہ شریعت اسلامیہ اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے بات سن لیں کہ معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ سوگ کا مہینہ ہے، رنج و غم کا مہینہ ہے۔ تو ایسے ہمارے معاشرے کے افراد خوب اچھی طرح ذہن نشی رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بات، جو چیز آئی نہیں، ہماری آپ کی طبیعت نے، ہمارے نفس امارہ نے، شیطان مردود نے اپنی طرف سے گڑھ کر ہمیں ایک چیز دے دیا ہے۔ کیا؟ کہ یہ مہینہ رب نے تو مبارک بنایا، مقدس بنایا، عزت والا بنایا، عظمت والا مہینہ بنایا، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ بنایا، اور ہمارے ناپاک ذہنوں میں کیا آ رہا ہے؟ منحوس مہینہ ہے۔ اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنے کو، شادی بیاہ نہیں کرنے کو، نکاح نہیں کرنے کو، بیٹا بیٹی کسی کا بھی، یعنی خوشی کے جتنے کام ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرنے کو۔ یہ کس نے آپ
معاشرے کو دیا، شیطان مردود نے دیا، نفس امارہ نے گڑھ کر کے ذہن میں ایک بات ڈال دی۔ اور یاد رکھیں، ایسی بات جس کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں، کوئی تصور نہیں، پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ ہے، ساری کائنات کو معلوم ہے، سورج کے کرنوں سے زیادہ روشن یہ بات ہے کہ یہ مبارک مہینہ ان 4 مہینوں میں سے سب سے افضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن، جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اس مہینے کو سب سے افضل بنایا، 4 مہینوں میں بھی سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھا محرم۔ محرم کے معنی مقدس، عزت والا، عظمت والا۔ معاشرے نے اس کو بے عزت کرنے کی ناکام کوشش کیا۔ تو پہلے تو ذہن کو پاک کر لیں کہ یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ ہر خوشی مسرت کے کام کو کرنے کا ہے، یہ نہ سوگ ہے نہ رنج و غم ہے۔ کیوں رنج و غم؟ اور منحوس کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، نفس امارہ نے کہا، ہمارے معاشرے کی ناپاکی اور گندگی نے اپنی طرف سے ایک بات گڑھ لی ہے کہ اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا کام ہوتا ہے قرآن پاک کی نورانی آیات کو دیکھنا اور سنت رسول کو دیکھنا۔ اس کی روشنی میں آپ اپنے ذہن کو آج پاک کر لیں کہ یہ مقدس مہینہ ہے، نہ کہ منحوس مہینہ ہے۔ کوئی خوشی کا کام، نکاح، شادی، بیاہ، ختنہ اور دیگر جو ضروریات، جو بھی ہم آپ کی حاجتیں ہیں، خوشی کا کام ہے، مسرت کا کام ہے۔ آپ بطیب خاطر دل کھول کر، ذہن کھول کر اپنے رب کی رضا کے لیے اس مبارک مہینے میں ضرور انجام دیں، تاکہ معاشرے کے ان ناواقف لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ نہیں، یہ سوگ، یہ رنج و غم اور نحوست کا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں چند جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی شہادت بھی رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہوئی ہے نا تو یہ مہینہ سوگ کا ہے، تو یاد رکھا جائے اللہ رب العزت نے اپنے خزانے میں بے شمار انعام رکھا ہے، اس میں سے ایک عظیم الشان انعام کا نام ہے شہادت۔ اور ایمان والو، ایک بات اور جملہ معترضہ کے طور پر کہہ دوں، ہر مومن کو خواہ ملے نہ ملے، لیکن یاد رکھنا ہر مومن کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے، کیا؟ اپنے رب سے دعا میں کہ رب تعالیٰ مجھے جب موت دینا، موت تو آنی ہے، یقیناً موت تو آنی ہے، لیکن میرے مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تمنا تو کر سکتے ہو نا، تمنا میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس میں کون سا ٹائم خرچ ہوتا ہے؟ اپنی دعا میں ہمیشہ اپنے رب کریم سے کیا مانگنا ہے؟ شہادت کی موت دیجئے میرے مولا۔ تو یہ تو مومن کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ مختصراً بالکل شارٹ وے میں بتاؤں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، نبیوں سے بڑے تو کوئی نہیں ہے، سارے نبیوں نے اپنی موت کی تمنا میں شہادت کو شامل کیا، یہاں تک کہ امام الانبیاء حضرت رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی، میرے مولا شہادت کی موت نصیب فرما۔ کیوں؟ شہادت کی جو موت ہے وہ تو انعام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے مالک کائنات فرماتے ہیں یہی وہ موت ہے جس موت کے بعد ایسی حیات جاویدانی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو جو میرے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے، خبردار جو انہیں مردہ کہنا، مردہ مت کہنا، بلکہ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ لیکن وہ کیسے زندہ ہیں؟ تم جیسے مہوا میں زندہ ہو ویسے نو، ان کی زندگی کی کوالٹی، وہ نوعیت صرف میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے قرآن آگے کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کی سمجھ نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ بلکہ اسی قرآن حکیم کے دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، میں تو اپنے شہید بندوں کو روزی تک عطا فرماتا ہوں،
تم یہاں روزی کھاتے ہو دنیاوی لحاظ سے، اور شہید بندوں کو میں جنت کی روزی کھلا رہا ہوں ابھی سے۔ اللہ اکبر۔ تو بولو ایمان والو، دنیا والے تو مر کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن قرآن اپنے شہید بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو بولو زندہ کے لیے تمہاری عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ زندوں کے لیے بھی غم منایا جاتا ہے کیا؟ اچھا، غم منانے کا ہے ہی نہیں کوئی کنسپٹ اسلام میں۔ ایک بیوی کو صرف کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ بنا سکتی ہے، ورنہ کسی مومن کے لیے یاد رکھنا جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی مردے پر رنج کرے۔ یاد رکھے گا یہ حدیث پاک، 3 دن سے زیادہ کسی پر، اور شہید کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اسی کڑی میں کہ شہادت اس مبارک اور مقدس مہینے میں چند جلیل القدر صحابہ اکرام کی ہوئی ہے۔ ان میں پہلا نام عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنتی فرمایا، اس میں 2 صحابی جلیل القدر صحابی ہیں۔ نام یاد رکھیے گا۔ ایک نام تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اسلام کے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، سیکنڈ خلیفہ اسلام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، اور آپ کو فیروز ابو لولو نام کا نوجوان آپ کو خنجر مارا تھا امامت کی جگہ پر۔ پیارے نبی کے محراب میں جائے نماز پر امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ پہلی محرم الحرام میں یہ شہادت تھی حضرت خلیفہ ثانی کی۔ دوسرے عشرہ مبشرہ میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایران کے فاتح ہیں، مجاہدین اسلام کے اسلامی کمانڈر ان چیف تھے اپنے زمانے میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 صحابی ہو گئے۔ تیسرے جلیل القدر صحابی نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ظالموں نے میدان کربلا میں گھیر کر 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا۔ تو یہ تو مبارک مہینہ ہوا، کیوں؟ شہادت تو مومن کی تمنا ہے۔ مومن تو ہر مومن گویا اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ 3 صحابی ہو گئے۔ چوتھے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین، ہم آپ کی روحانی ماں ہیں، پیارے نبی کی دلہن ہیں، بیوی ہیں، زوج محترمہ، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مبارک مہینے میں وفات پائیں۔ اب بتائیں، یہ جلیل القدر صحابہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول کی میزبانی کرنے والے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیارے نبی جب ہجرت فرما کے گئے تھے، کن کے گھر میں ٹھہرے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ بہرحال یہ ایک جھلک میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے، یہ بات تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سرپرائز ہے کہ مومن کو جس کو ملا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس کے گھر والوں کو غم نہیں منانا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ مبارک مہینہ شکرانے کا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے کائنات والوں کو نجات عطا کیا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ سارے جہان کو مٹا کر مالک کائنات نے ہم 80 آدمی کو نجات عطا فرمایا۔ تو یہ تو شکرانے کا، خوشی کا، مسرت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے ڈینجر اور خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے اندر جو من گھڑت کہانیاں گڑھی گئی ہیں، شیطان نے، نفس امارہ نے، ہماری گندگی جو طبیعت میں ہے اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ وہ کیا چیز؟ وہ چیز جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے
کھانا بناؤ، خواہ وہ کھچڑا کی شکل میں یا دوسری شکل میں، لوگوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، بڑی نیکی کا کام ہے۔ آنسو بہانا بڑا نیکی کا کام ہے، جبکہ یہ سارے کام، اچھا اس میں چندہ دینا، چونکہ چندے اکٹھا کرتے ہیں نا بدماشیاں کرنے کے لیے، ناٹک کرنے کے لیے، ڈرامہ میلہ لگانے کے لیے، اور وہ سارے ڈرامے، وہ کرتب جو دنیا والوں کو دکھاتے ہیں اور اسلام کے حسین و جمیل پیشانی پر بدنما داغ لگاتے ہیں، گویا لیپا پوتی کرتے ہیں دنیا والے۔ دنیا والے کا مطلب غیر مسلم کیا سمجھیں گے؟ یہ تو اسلام کا کام ہوگا تبھی تو کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آپس میں گالی گلوچ کر رہا ہے، لاٹھیاں کھیلتا ہے، میلہ لگاتا ہے۔ تو یاد رکھیں پیارے سچے ایمان والے بھائیوں، ان سارے کام میں آپ کا کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، مدد کرنا، امداد کرنا، نصرت کرنا، خواہ وہ پیسے سے، تن من دھن، ٹوٹل قطعی حرام ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تم بول رہے ہو کیا؟ نہیں، قرآن بولتا ہے۔ ریفرنس دیتا ہوں، قرآن کھول کے دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جملہ انداز دیکھیے رب ذوالجلال کا۔ اے میرے بندو، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تم کو اگر تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی، تو کن کاموں پر؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ شیطان تمہیں کیا بتائے گا؟ شیطان تو تم کو مس گائیڈ کرتا ہے، رحمان گائیڈ کرتا ہے۔ یہ رحمان کی گائیڈ ہے، یہ رہنمائی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے تم بچو، ان کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اب بولو ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ الیاذ باللہ۔ تو جب نہیں ہے تو تم کو کس نے ہم آپ کو اجازت دیا کہ اس میں آپ چندہ دو؟ تو یاد رکھنا، پیسے خرچ کرنا یا جسمانی طور پر خود اس میں شریک ہونا، یہ جرم عظیم ہے، قطعی حرام ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث پاک۔ اما عائشہ فرماتی ہے رسول کائنات نے فرمایا ما لیس فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا جو ہم نے نہیں بیان کیا ہے، میرے رب نے مجھ کو پیغام دیا، میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا، لیکن اگر کوئی اس دین میں ایسی باتیں، نئی باتیں نیکی سمجھ کے ڈالنے کی کوشش کرے گا یا وہ پریکٹیکل لائف میں اس کو انجام دے اور دنیا والوں کے سامنے شو کرے کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، کھچڑا بنانا، کھانا بنانا، کھلانا، سبیلے لگانا، شربت پلانا، آنسو بہانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ سب نیک کام ہے، تو گویا وہ در پردہ اللہ اور اس کے رسول پر تہمت باندھتا ہے، بہتان لگا رہا ہے، جو رب نے نہیں فرمایا، جو رب کے رسول نے نہیں فرمایا، جو رب کے رسول نے کیا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، اس کو تم نیکی سمجھ کے کرتے ہو، تو گویا جھوٹ باندھ رہے ہو اپنے رب پر۔ اور اس سے بڑا مشرک اور کافر اور بدعتی کون ہوگا؟ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جو رب پر جھوٹ باندھے، اس کے رسول پر جھوٹ باندھے؟ آج پورا معاشرہ دھڑلے کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتا ہے اور نیکی سمجھ کے دیتا ہے، گویا شیطان کو خوش کر رہا ہے اور رحمان کو ناراض کر رہا ہے۔ بولو ایمان والو، کس میں شامل ہونا ہے؟ چونکہ قرآن مجید نے پوری انسانیت کی دو تقسیم کیا، دو حصے میں تقسیم کیا، قرآن مجید کا کی یہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیا ساری انسانیت کو دو حصے میں، ایک کا نام رکھا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ، عباد الرحمن، اور دوسرے کا نام ہے عباد الشیطان۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے، یہ سارے کام جو میں نے آپ کو سنایا یہ سب عباد الشیطان کا کام ہے۔ اب آپ کی مرضی کس میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ چونکہ یہ اس مبارک مہینے میں یہ میلے لگانا، یہ بدتمیزیاں کرنا، یہ کرتب دکھانا، یہ سب ڈرامہ بازیاں، یہ سب کچھ ایک ذلیل و خوار انسان نے 332 ہجری میں شروع کیا، جو شرابی کبابی تھا، دیلمی۔ اس ظالم نے اس امت کو برباد کرنے کے لیے، یہ بڑا بدعتی ٹائپ کا آدمی تھا، راجہ تھا یہ مسلمانوں کا اس زمانے میں، 332 ہجری کی یہ بات ہے۔ اب سوچیں 300 گویا 350 سال تک، پیارے نبی کے زمانے سے لے کے 350 سال تک
اسلام میں محرم الحرام کے مہینے میں یہ جو بدتمیزیاں آپ دیکھ رہے ہو، نوحہ، تعزیہ داری، تعزیہ بنانا، اس کو اٹھانا، تو یہ کس کا نشان ہے؟ ایمان والو ذرا سوچو۔ ابھی آپ نے سنا کہ شہید زندہ ہے، میں نہیں کہتا، تاریخ نہیں کہتی، کوئی ہسٹورین نہیں کہتا، کوئی خطیب نہیں بولتا، رب العرش العظیم عرش اعظم سے اعلان کرتا ہے اپنے آخری آسمانی پیغام قرآن مجید میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو خبردار تم مردہ مت کہنا۔ تو جو زندہ ہیں اور ان کو روزی تک رب تعالی عطا فرماتے ہیں، کیسے وہ کھاتے ہیں، کیسے وہ زندہ ہیں، وہ رب العرش العظیم جانتا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک اور مقدس مہینے کی تعظیم کرنے کا حکم آپ کو دیا، ہم آپ کو دیا ہے۔ تمام ایمان والے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں اس کی تعظیم، تکریم، اس کی توقیر کرتے آئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارا معاشرہ چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، آج بدعت کو سنت بنا دیا گیا اور سنت کو بدعت بنا دیا گیا۔ آج اگر کسی کو دعوت دو، اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو سنت کی دعوت دو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کیا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ یاد کچڑا کیسا ایمان، یہ دو رنگی چال کیسی تمہاری، ایک طرف زبان سے کہتے ہو گفتار میں ہم ایمان والے ہیں، اور جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو پریکٹیکل لائف میں تمہیں دیکھا جاتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ وہی کرتے ہو جو شیطان کہتا ہے، اور جو رحمان کا فرمان ہے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہو، کہتے ہو نہیں وہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جلیل القدر 6 صحابہ کرام ہیں جن کی شہادت اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے آخری بات، وہ اس مہینے کے اندر اگر آپ جانی مالی اعتبار سے کسی طرح کا تعاون ان چیزوں میں کرتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا، کھچڑا بنانے میں، ان بدعات خرافات میں، یا ان میلوں کی جگہوں میں جانا، وہ بھی قطعی حرام۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 8ویں پارے سورہ انعام میں، تم بے حیائی اور بے شرمی کے اور بدعات اور خرافات کی جگہوں سے بھی دور رہو۔ آج لوگ شوق سے اپنے بچوں کو، نواسے کو، پوتے کو لے کر دادا چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ چچا جان، وہ محرم کا میلہ لگا ہوا ہے نا، ذرا بچے کو لے کے جا رہے ہیں دکھانے۔ یہ چندہ کہاں دے رہے ہو؟ تو یاد رکھیں یہ چندہ دے رہے ہیں محرم کا جو کرتب ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں اس میں دینے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ٹوٹل پیسے کا حساب لیا جائے گا، یہ قطعی حرام کاری میں آپ کے پیسے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے حرام کاری کو دیکھنا وہ بھی جرم ہے، چونکہ رب کا حکم ہے فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو، میرے ایمان والے بندوں پیار سے تمہیں سمجھاتا ہوں، ان جگہوں سے دور رہو، وہاں پیسہ خرچ کرنے سے دور رہو، کیونکہ تمہارا خرچ کرنا حرام، تمہارا دیکھنا حرام، تمہاری حاضری حرام، یہ سب حرام کام تم کرنے جا رہے ہو۔ اب بولو ایمان والو، یہ ساری باتیں ان مبارک اور مقدس مہینے میں جس کو رب نے مبارک بنایا، شیطان نے پٹی پڑھا دیا، نہیں 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 یہ تو منحوس مہینہ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو گے یا شیطان کی جو گندگی ہے اس کو قبول کرو گے؟ میں اپنے تمام ایمان والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مبارک اور مقدس مہینے کی تعظیم ویسے ہی کرنے کی کوشش کیجئے جیسے ہم آپ کے اسلاف نے کیا، اور یہ محبوب ترین مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے حدیث پاک میں کسی مہینے کو شہر اللہ المحرم نہیں کہا گیا، صرف اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ برکت اور کیا ہو سکتی ہے، عظمت اور عزت اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، اور مسلمانوں نے ہم نے آج مسلمانوں نے، ہمارے معاشرے نے اس کو ساری دنیا کی بدتمیزیوں کا مہینہ بنا دیا، ساری بدعات خرافات، سب سے زیادہ پورے سال میں اگر مسلمان بدعت اور خرافات کرتے ہیں تو اسی مبارک اور مقدس مہینے میں، تو پھر یاد رکھیں یہ ساری چیز کر کے گویا ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آخری بات،
پہلے ناپاکیوں سے دور ہونا پھر نیکی کرنا. ہم آپ کہو گے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, ہم تو نمازی ہیں, اس لیے اگر میلہ میں شریک ہو گئے تو کیا ہو جائے گا, ہم نے چندہ ہی دے دیا تو کیا ہو جائے گا, ہم نے اپنے بچوں کو دکھا دیا تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھیں اسلام میں پہلے گندگی سے پاک ہونے کا حکم ہے, بعد میں نیکیاں کرنا ہے. اگر گندگی سے پاک اپنے دل اور ذہن کو نہیں کیا, کس سے؟ شرکیہ سوچ سے, شرکیہ کام سے, کفریہ کام سے, بدعت کے کاموں سے, تو نیکیوں کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے. اب ایک بندہ ایک طرف نیکی کیا, دوسری طرف بدعت کیا, تو بدعتی کو اسلام میں کہا گیا گویا وہ دین کے جڑ پر تیشا چلاتا ہے, کلہاڑی مارتا ہے, دین کے جڑ کو کاٹتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں بدعت خرافات کرنے والے کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں. یہ ساری باتوں کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والوں کو نیک سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے عباد الرحمن بندوں میں شامل ہونے کی ہمیں حسن توفیق عطا فرمائیں. اور شیطان کے جو چیلے گھوم رہے ہیں وہ آپ کو بھی دعوت دیں گے, ان کی دعوت کو کنڈیم کریں, رد کریں, اور اپنے عمل سے بھی اپنے پیسے وغیرہ کو بھی محفوظ رکھیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. ان مقامات میں اپنے بچوں کو, گھر والوں کو, اہل ویال کو جانے سے اجتناب کریں, پرہیز کریں, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار بنیں گے ہم. اور اخیر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے بھائیوں سے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو آپ تشریف لا رہے ہیں اس میں